اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ 8 ہندوستانی جو قطر کی جیل میں اس وقت بند ہیں وہ آزاد ہو کر آ جائیں تو میری اس ویڈیو کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ میں امیر قطر تمیم بن حماد الثانی سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا مسلم اسمی سید رضوان احمد۔ امیر تمیم بن حماد الثانی، میں ایک عام ہندوستانی ہوں۔ یہ 100 کروڑ لوگوں کی اپیل ہے کہ وہ 8 لوگ جو آپ کی قید میں ہیں ان کو رہا کر دیجئے۔ اگر آپ انہیں رہا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کی موت کی سزا پر نظر ثانی کیجئے۔ آپ کا نام بھی الثانی ہے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے، کیونکہ وہ 8 لوگ سب کے سب فیملی والے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، اور وہ سب اس وقت موت کی سزا کو محسوس کر رہے ہیں۔ صرف وہ 8 لوگ نہیں مارے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے کئی لوگ گھر کے تھوڑا تھوڑا مر جائیں گے، تھوڑا ان کا بچہ، تھوڑا ان کی بیوی، تھوڑا ان کے ماں باپ کے اندر بھی کچھ مر سا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کو ڈیمیج نہیں کیا ہے، اور اگر کرتے تو وہ پکڑاتے نہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی انٹرنل سیکیورٹی کو ڈیمیج نہیں کر سکے ہوں گے۔ اگر انہوں نے آپ کی کسی انٹرنل سیکیورٹی کو ڈیمیج نہیں کیا ہے تو اللہ کے واسطے، فار دا سیک آف اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو بڑا بتایا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آئے تھے کہ اللہ نے مسلمان سے کہا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ سے بھی، چونکہ آپ مسلم ہیں، بے شک آپ مسلم ہیں، بے شک آپ مسلم ہیں، اس میں ایک پرسنٹ بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مسلم ہیں۔ آپ سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنے 100 کروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے، ان لوگوں کو ڈپورٹ کر دیجئے اگر وہ لوگ کسی جرم میں پکڑے گئے ہیں تو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بے گناہ مارے جائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے۔ کیونکہ اگر کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ ان کو پکڑا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر سزائے موت نہ ہوئی ہو۔ ایسا کئی مرتبہ ہسٹری میں موجود ہے کہ بے گناہ لوگ پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، پھر ان کو تو واپس نہیں لایا گیا، کوئی واپس نہیں لا سکتا مرنے کے بعد۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ بدنصیبی ہے ہندوستان کی کہ آج حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہندوستان کی پرانی نیتی، جو ہماری نہروین نیتی تھی کہ ہم نہ کسی کے دوست تھے نہ ہم کسی کے دشمن تھے، ہم ایک ساتھ پوری دنیا کے ساتھ تھے اور ہم ایک ساتھ پوری دنیا سے الگ کھڑے تھے۔ آج تک کبھی بھی اس 100 سال کی، 75 سال 80 سال کی ہماری آزادی کے بعد سے آج تک بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 8 لوگ کہیں ہمارے پکڑے گئے ہوں اور وہ مجرم ہوں۔ آج تک کبھی کوئی ہندوستانی کسی بھی عرب ملک میں جاسوسی کرتا ہوا نہیں پکڑایا ہے۔ ہمارا یہ ریکارڈ ہے، 75 سال کا ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے ہندوستان کا کوئی بھی آدمی عرب ممالک کے اندر، مائنڈ اٹ، عرب ممالک کے اندر جاسوسی کرتا ہوا نہیں پکڑایا ہے۔ آپ اس ریکارڈ کو خراب مت کیجئے، ان کو سزائے موت دے کر کے یہاں سب لوگوں کو مایوس مت کیجئے، اپنا دل ذرا بڑا کیجئے، اچھی طرح سے تحقیق کیجئے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانیوں کا عرب میں جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ میں یہ عام آدمی کی طرح بول رہا ہوں کیونکہ میں بالکل عام آدمی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کے لیے مزاح کا خیز لگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کچھ بھی بول رہا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ 2 باتیں میں اس میں کہنا چاہتا ہوں، 3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، آپ ڈیموکریسی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں۔ دوسری بات، آپ کا حکم ہی فیصلہ ہے۔ تیسری بات کہ 100 کروڑ لوگ آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ چوتھی بات کہ ہندوستان کا کبھی کوئی ہندوستانی کسی عرب ملک میں جاسوسی کرتا ہوا نہیں پکڑا گیا، اور کیا ہو اگر وہ غلط فہمی میں مارے جائیں تو ان کی فیملی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تلقین کی ہے۔ مجھے حدیث یاد نہیں آ رہی ہے، میں کوٹ کرتا ہوں اس حدیث کو۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ مسلم ہیں، الحمدللہ، 1% کا مجھے اس بات پہ شک نہیں ہے کہ آپ مسلم ہیں،
اس لیے اس امید پر کہ ایک مسلم سے ایک مسلم یہ اپیل کر رہا ہے کہ نظر ثانی کیجئے، اگر کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم موت کی سزا کو تو ڈسمس کیجئے، اللہ کے واسطے، فار دی سیک آف اللہ، پلیز پلیز